محبوب تو امی ہے، تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے نبی امی بنایا۔ امی ام سے ہے، امی ام سے ہے۔ ام عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ ماں کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں ماں کو ام کہ ساری اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، چونکہ اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے اس لیے وہ ام ہے۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا كَانَ أَصْلًا لِوُجُودِ شَيْءٍ مَبْدَأُ كُلِّ شَيْءٍ أُمٌّ، ہر شے کا مبدأ، روٹ اس کو ام کہتے ہیں، قاعدہ ہے۔ قرآن مجید نے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اللہ کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے۔ اور لوح محفوظ کو ام الکتاب اس لیے کہا کہ سارے علم لوح محفوظ سے نکلے، حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ سے نکالا گیا اور بیت العزت پر پہنچایا گیا، وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ تو چونکہ سارے علم ام الکتاب سے نکلے ہیں اس لیے اس کو ہر علم کی ماں، ہر علم کی اصل، ہر علم کی جڑ ام الکتاب کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تو لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کیوں؟ العلوم کلھا متولدۃ منہ، اس لیے کہ سارے کے سارے علم لوح محفوظ سے پیدا ہوئے ہیں، لوح محفوظ میں سے نکلے ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلی سورت ہے قرآن کی، یعنی جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اس سورت کو ام القرآن کہا۔ ام القرآن یعنی جڑ، جہاں سے ابتدا ہوئی قرآن کی تلاوت کی۔ تیسری مثال، مکہ شہر کو ام القرى کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرى ومن حولہا، یہ وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور یہ جو لوگ ام القرى میں ہیں، وادی مکہ میں، تاکہ انہیں اللہ کا ڈر سنائے، اور پھر اس کے ارد گرد جو کائنات کی بستیاں اور شہر ہیں ان لوگوں کو سنائے۔ تو قرآن نے مکہ کو ام القرى کہا، وادیوں کی ام، وادیوں کی ماں، آبادیوں اور شہروں کی جڑ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، امام قرطبی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ابن کثیر نے، اور امام سیوطی نے، امام شوکانی نے، امام طبری نے یہ روایتیں بیان کی، اور حضرت قتادہ نے روایت کیا، تمام صحابہ تابعین نے، کہتے ہیں مکہ کو ام القرى اس لیے کہا گیا کہ ساری زمین پر پانی تھا، کوئی خشکی نہ تھی۔ پہلی جگہ جہاں سے پانی خشک ہوا اور زمین وجود میں آئی وہ وادی مکہ تھی۔ تو زمین کی ابتدا اس مکہ سے ہوئی۔ پانی سب سے پہلے جس مقام سے خشک ہوا اور زمین ظاہر ہوئی وہ وادی مکہ ہے۔ ام القرى لانہا اول الارض،
مکہ کو ام القرا کہا گیا چونکہ یہ زمین کا سب سے پہلا ابتدائی حصہ ہے جہاں سے آبادی، خشکی اور زمین کی ابتدا ہوئی۔ امام بغوی فرماتے ہیں ام الشیء اصلہ ویقال لمکہ ام القرى لانہا اصل البلاد۔ مکہ کو ام القرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری وادیوں کا مبدا ہے، اصل ہے، جڑ ہے، زمین کی ساری آبادیوں کی ابتدا مکہ سے ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں مکہ ام القرا ہے لتقدمہا، کہ ساری کائنات میں زمین پر جتنی آبادیاں ہیں ان میں سب سے پہلی آبادی، سب سے پہلا زمین کا ٹکڑا اور سب سے پہلا خشک ہونے والا حصہ ہے زمین، وہ مکہ ہے۔ تو ابتدا اس وجہ سے یہ ام القرا نام بنا۔ اب مکہ بنا، ام الکتاب لوح محفوظ بنی، ام القرآن فاتحہ بنی، ام القرآن مکہ بنا۔ آپ سمجھ گئے کہ جہاں بھی لفظ ام آیا تو ام کا معنی اولیت ہے، ام کا معنی مبدا ہے، ام کا معنی بگننگ ہے، ام کا معنی اوریجن ہے، ان کا معنی ابتدا ہے۔ تو ابتدا، مبدا، اصل وہ ہو تو ام ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا النبی الامی، میرے محبوب آپ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں جن کو ہم نے شان ام عطا کیا ہے۔ جس طرح کائنات کی زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی، وہ ام القرا بن گئی۔ جس طرح قرآن کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے وہ ام القرآن بن گئی۔ جس طرح ہر علم کی ابتدا لوح محفوظ سے ہوئی وہ ام الکتاب ہو گئی۔ تو میرے محبوب اس ساری کائنات اور جملہ موجودات کی ابتدا تیرے نور سے ہوئی، چونکہ سب سے پہلی خلق تو ہے، اس لیے تجھے امی کا رقم عطا کیا۔ الرسول النبی الامی، وہ رسول جس کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، جو مبدأ کائنات بنا، جو اول مخلوقات بنا، جس میں سے ساری کائنات کے موجودات نکالے گئے، وہ شان امیت کا مالک رسول۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے محبوب فرما دیں ساری کائنات میں سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، سب سے پہلے اللہ کے حضور جھکنے والا میں ہوں، سب سے پہلے کائنات میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں ہوں۔